بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا گرفت کرنے کا انداز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم یا فرد پر گرفت کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گرفت کے کیا اشارے اور علامات ہیں؟ آئیں قرآن کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں گرفت والا معاملہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا، کہیں ہمیں قرآن سے نابلدی کی بنا پر گرفت والے اشاروں کو کوئی اہمیت ہی نہ دے رہے ہوں۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ ہائی وے پر، موٹر وے پر جو گاڑی بھی چلتی ہے، اگر وہ اشاروں کو نہیں دیکھتی، نظر انداز کرتی ہے تو وہ کسی عبرتناک حادثے کا شکار ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں گرفت والے اشاروں کا اچھی طرح جاننا چاہیے، ان کا ادراک ہونا چاہیے، تاکہ اشارہ دیکھتے ہی ہم خطرے کو سمجھ جائیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سورۃ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 44 آیت ہے اس کی، کہ پھر جب انہوں نے بلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، کہ ہم نے بھی نصیحتوں کو بلا دیے ہیں یا یاد رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان پر ہر چیز یعنی صحت و سلامتی اور وسعت و رزق اور ان کی جو عیش و عشرت کے دروازے کھول دیے تھے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب رج گئے، ان سے بھر گئے، انہیں اپنے علم اور عقل کا کمال قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو ان کا مستحق سمجھنے لگے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، مولے ختم ہو گئی، توبہ کے دروازے بند ہو گئے، اب وہ ناامید ہو کر رہ گئے۔ عبرت پکڑنے کے لیے نہایت ہی فکر انگیز آیت ہے یہ، اور ہمارے حسب حال بھی اس آیت میں دیکھیں کہ صحت و سلامتی اور وسعت و رزق اور ہماری جو عیاشیاں ہیں ان کا دروازہ کھلنا اللہ کی گرفت کرنے کا اشارہ دے رہا ہے، مگر ہم اسے اللہ کی رحمت، کرم اور فضل قرار دے کر بڑے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ کہ یہ خوش ہونے کا مقام نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مقام ہے، توبہ استغفار کرنے کا مقام ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 94 اور 95 میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جب کسی بستی میں نبی بھیجا، مگر ہم نے اس بستی والوں کو تقصید رسالت پر پہلے محتاجی، تنگ دستی اور بیماری میں مبتلا کر کے پکڑا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ اپنی ضد اور نافرمانی پر ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تنگ دستی کو فراخی رزق اور بیماری اور مصیبت کو صحت مندی اور عافیت میں بدل دیا۔ پھر ان کا یہ حال ہو گیا کہ نعمت کی فراوانی نے ان کی آنکھوں پر پٹی اور دلوں پر مہر لگا دی، یعنی وہ غفلت میں پڑ گئے اور کہنے لگے یہ کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے، بلکہ یہ گردش زمانہ ہے، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی تنگی کبھی فراخی، ہمارے پچھڑوں پر بھی ایسا ہوا تھا، بھلا انہوں نے کون سا اپنا طرز حیات یعنی دین کو چھوڑ دیا تھا؟ وہ اسی پر قائم رہے، چنانچہ ان کی سرکشی اور تکبر مزید بڑھ گیا۔ نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی غفلت میں اچانک پکڑ کر ہلاک کر دیا، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ دیکھیں یہاں بھی رزق کے گھٹنے اور بڑھنے کا راز کھلتا ہے، اور یہ ہر دو صورتیں اللہ کی طرف سے بہت زیادہ رجوع کرنے کا تقاضا کرتی ہیں۔ ہم ذرا غور کریں تو ہم میں سے ہر ایک رزق کے گھٹنے یا بڑھنے کے عمل میں کہیں نہ کہیں کھڑا ہے، اور سوچیں کہ کتنے خطرناک مقام پہ کھڑے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب دل غفلت میں ہوتا ہے اور جسم اگرچہ نعمتوں میں ہو تو وہ نعمت حقیقت میں اللہ کی طرف سے بندے پر غصہ ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ دنیاوی نعمتیں جو سعادت آخرت کا وسیلہ نہیں ہے، فی الحقیقت ان کو نعمت نہیں کہنا چاہیے۔ مزید فرماتے ہیں کہ ایسی چیز سے جو دین کے راستے کو طے کرنے میں تیری مددگار نہیں، اس سے خوش نہ ہو۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 115 میں ہے کہ اللہ کی شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہی کی صورت میں گرفت کرے، جب تک کہ انہیں صاف صاف یہ نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ کیا ہمیں صاف صاف الفاظ میں بتا نہیں دیا گیا کہ یہ دنیا تو یعنی زندگی کا جو سامان ہے یہ تو دھوکہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں؟ پھر ہمیں آخرت کی فکر کیوں نہیں ہے؟ مال و دولت جمع کرنے میں کیوں کمر بست ہیں ہم؟ اسی گرفت گمراہی میں ہی مر جانا کتنا خطرناک ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 میں ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحالوں پر احکام بھیجتے ہیں، اپنی یاد دہانی کرواتے ہیں، پھر وہ اس میں
بے حکمی کرتے ہیں اور ان کے دیکھا دیکھی دوسرے جو چھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں تو اس بات پر پوری ہو جاتی ہے، تو ہم اسے تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ اور سورۃ حج کی آیت نمبر 48 میں ہے کہ بہت سے ظلم میں نافرمانی کرنے والی بستیوں کو ہم نے ڈھیل دی، پھر آخر میں پکڑ لیا، کہاں بھاگو گے؟ میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ نافرمانیوں کے باوجود ہمارا اس طرح صحیح سلامت رہنا ڈھیل ہی ہے، لہٰذا ہمیں اس ڈھیل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً توبہ کرنی چاہیے، ورنہ یہ ڈھیل مزید سخت گرفت کا جو ہے باعث بنے گی۔ سورۃ قصص کی آیت نمبر 59 میں ہے کہ ہم بستیوں کو اس وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں والے ظلم و ستم میں کھلم کھلا نافرمانی کریں، ظلم و زیادتیاں کریں۔ ان اشاروں کو دیکھ کر زندگی کی گاڑی چلائیں۔